بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ کے گھر میں چیونٹیاں بار بار نکلتی ہیں؟ کبھی باورچی خانے میں، کبھی دیوار کے پاس اور کبھی گھر کے کسی ایسے کونے میں جہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ننھی مخلوق آخر یہاں بار بار کیوں آ رہی ہے۔ بعض لوگ چیونٹیوں کو دیکھ کر فوراً پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اسے کسی غیبی اشارے، جادو، حسد، نحوست یا رزق کی علامت سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی گھر میں چیونٹیوں کا نکلنا کسی خاص غیبی بات کی یقینی نشانی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے اور ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا وہ خوبصورت واقعہ بھی جانیں گے جس میں ہمارے لیے شکر، عاجزی اور اللہ کی قدرت کا بہت بڑا سبق موجود ہے۔ سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیجئے کہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی واضح دلیل نہیں کہ جس گھر میں چیونٹیاں زیادہ نکلیں وہاں لازماً برکت بڑھ رہی ہے، رزق آنے والا ہے، جادو ہے یا کوئی خاص غیبی اثر موجود ہے۔ اس لیے ایسی باتوں کو یقین کے ساتھ بیان کرنا درست نہیں۔ چیونٹیوں کے گھر میں آنے کی عام وجہ کھانے کے ذرات، مٹھاس، نمی، دیوار یا فرش میں موجود باریک راستے اور گھر میں داخل ہونے کی جگہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے گھر کی صفائی رکھنا، کھانے پینے کی چیزوں کو محفوظ کرنا اور جہاں سے چیونٹیاں آ رہی ہوں وہاں مناسب تدبیر کرنا بالکل درست ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے اس ننھی مخلوق کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو یاد کرنا بھی ایک خوبصورت سبق ہے، کیونکہ قرآن کریم میں چیونٹی کا ذکر ایک خاص واقعے کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ انسان، جنات اور پرندوں کے لشکر ان کے ساتھ تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں کی بولی سمجھنے کی خاص نعمت بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے تو چیونٹیوں کی ایک بستی کے قریب پہنچے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی کو خبردار کیا کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات سنی تو اس کی بات پر مسکرائے اور فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو راضی ہو۔ ذرا غور کیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت بڑی بادشاہت تھی، عظیم لشکر تھا اور بے شمار نعمتیں تھیں، لیکن ایک چھوٹی سی چیونٹی کا واقعہ انہیں اپنی طاقت پر فخر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی طرف لے گیا۔ یہی اس واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ انسان کے پاس نعمت آتی ہے تو کبھی وہ اسے اپنی محنت، عقل یا قابلیت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہماری صحت، گھر، اولاد، رزق، کاروبار، علم، وقت اور سکون سب اسی کے فضل سے ہیں۔
ایک چیونٹی بھی اپنے حصے کے رزق کی تلاش میں نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر کبھی آپ اپنے گھر میں چیونٹیوں کو دانا یا کھانے کا کوئی ٹکڑا لے جاتے ہوئے دیکھیں تو اس منظر کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ لازماً کوئی غیبی پیغام مل رہا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ جس اللہ نے اس ننھی مخلوق کے رزق کا انتظام کیا ہے وہ میرے رزق سے بھی غافل نہیں۔ یہی سوچ انسان کے دل میں اطمینان پیدا کرتی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صرف چیونٹیوں کی موجودگی کو رزق میں برکت کی یقینی علامت قرار دینا درست نہیں۔ برکت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اطاعت، حلال رزق، شکر اور نیک اعمال سے ہے۔ گھر میں بہت زیادہ مال ہونا ہی برکت نہیں، بلکہ اگر کم وسائل میں بھی سکون، محبت، صحت اور اللہ کی رضا حاصل ہو تو یہ بھی بہت بڑی برکت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کے واقعے میں ایک اور اہم سبق بھی موجود ہے۔ اس چیونٹی نے صرف اپنی جان کی فکر نہیں کی بلکہ اپنی پوری بستی کو خطرے سے آگاہ کیا۔ اس سے ہمیں دوسروں کی فکر اور خیر خواہی کا سبق ملتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کسی کے کام آنے کی صلاحیت ہے تو اسے صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ننھی سی چیونٹی بھی اپنی قوم کے لیے فکر مند تھی، تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل، زبان اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اپنے گھر کے ماحول پر بھی غور کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے گھر میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم رزق کی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان شکایت سے زیادہ شکر کی عادی ہے؟ اگر چیونٹی کا ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو شکر کی دعا کی طرف لے جا سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر آج آپ کے گھر میں چیونٹیاں نظر آئیں تو گھبرانے کے بجائے پہلے اس کے عملی سبب کو دیکھیں، صفائی کریں، کھانے کی چیزیں محفوظ رکھیں اور مناسب طریقے سے ان سے بچاؤ کریں۔ لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رزق کو ضرور یاد کریں۔ اپنے رب سے دعا کریں، اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، میرے رزق کو حلال اور بابرکت فرما، میرے گھر میں محبت اور سکون عطا فرما، اور مجھے ہر قسم کے تہمات اور غلط عقائد سے محفوظ رکھ۔ محترم ناظرین، چیونٹی کا یہ واقعہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہر چیونٹی کے پیچھے کوئی غیبی راز تلاش کیا جائے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کریں، اپنے رب کی قدرت پہچانیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، حلال رزق کے لیے کوشش کریں اور دوسروں کی فکر کریں۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی قرآن کریم میں ذکر پانے کا سبب بن گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم نبی کو شکر کی دعا کی طرف متوجہ کر گئی۔ تو آئیے ہم بھی اپنے گھروں میں موجود چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں تک ضرور پہنچائیں
اور ایسے ہی اسلامی اور سبق آموز موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو ایمان، محبت، سکون، حلال رزق اور اپنی رحمت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔